بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب خسرو بختیار منسٹر آف انڈسٹریز، آپ کو اور آپ کی پوری منسٹری کو اور ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں. جواد آپ کو بھی کہ یہ بڑی محنت سے آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے اتنی توجہ دی ہے ایس ایم ای سیکٹر کو کہ اب ہم اس کو وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی. اور اس کے علاوہ یہ اہمیت دے رہے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو جو کہ اس کو آج تک کبھی دی نہیں گئی. ایس ایم ای سیکٹر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے ایک ملک میں، اور اس کا جو جی ڈی پی یعنی جتنی ہماری سالانہ دولت ایک ملک میں ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت بنتی ہے، اس میں اس کا بہت بڑا شیئر ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں وہ شیئر نہیں جو ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے اور جو آج آپ نے یہ ایس ایم ای پالیسی کے اندر جو آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملتا، ان کو بینک قرضے نہیں دیتے. چھوٹا بزنس ہوتا ہے، بڑے بزنس مین کو تو قرضے مل جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو مشکل تھا کریڈٹ ملنا بینک سے. تو آپ نے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے، تو وہ تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکیں. اور یہ ایک ملک میں جس میں سب سے زیادہ جنون ہوتا ہے، جو کہ ایک نوجوان ایک خاتون جو سمجھتی ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں اس کو اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ عموماً تو اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے تھوڑا پیسہ دو شروع کرنے کے لیے. اور جو مثلا امریکہ کے اندر جو انقلاب آیا اصل میں ٹیکنالوجی کا، وہ سلیکن ویلی سے آیا. لیکن سلیکن ویلی میں کیا ہوا؟ کسی کو آئیڈیا آتا تھا، اس کو ایک دم انہوں نے وینچر کیپٹل یہ شروع ہو گیا، انہوں نے ان کو بیک کیا، اس آئیڈیا کو بیک ہوئے، انہوں نے چانس لی اور 26 سال کے نوجوان ملٹی بلینئر بن گئے. تو آئیڈیا کو بیک کیا. اور جو یوتھ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے. میں جب اگر میں 18 سال سے اوپر ہوں، 25 سال تک، 30 سال تک آئیڈیلزم زیادہ ہوتی ہے، زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں، وہ زیادہ ان کے اندر انٹرپرائز ہوتی ہے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے جیسے جیسے آپ کی عمر جاتی ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، پھر چانس انسان کم لیتا ہے، رسک نہیں لیتا کہ اگر میرا یہ وینچر فیل ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اسکولوں میں وہ بچے ہیں. تو وہ جو جنون اور انیشیٹو ہوتا ہے نا، وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ایج پہ جب ایک نوجوان میں ایک جنون ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو ایک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے اس کو کریڈٹ پہنچائے، اسے کسی طرح بیک کرے. پرائیویٹ سیکٹر کو، جو وینچر کیپٹل ہے، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر آئے. اور اب تو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 25 سال کے، جس طرح میں نے کہا، نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ایک تو ایس ایم ای سیکٹر کو بیک کرنے سے یہ سٹارٹ اپس، یہ بیسیکلی یہ سٹارٹ اپس بھی آپ بیک کر رہے ہیں، یہ ایک زبردست چیز ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں ایک دم پتہ نہیں کتنی $500 ملین کی تقریباً انویسٹمنٹ آئی ہے باہر سے سٹارٹ اپس کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا، کبھی پہلے تو زیرو تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم رائٹ ڈائریکشن میں ہے، یعنی ہم صحیح ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں. اور جو ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس کا اگر ہم نے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اب اس اپنا جو یوتھ ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ آبادی ہے پاکستان میں، اب اس یوتھ کو پوری طرح ہم فیسیلیٹیٹ کریں، مینیج کریں، ہیلپ کریں، اور اسٹیٹ پورا اپنا کردار ادا کرے. تو سب سے پہلے تو کریڈٹ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز سیٹ اپ کرنی ہے، زمین اتنی مہنگی ہے شہروں میں کہ ان کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں. اب وہ کدھر سے کیپٹل لے کے آئیں کہ اپنی کچھ کاروبار بھی شروع کریں اور زمین بھی خریدیں.
تو اس کے لیے بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ گورنمنٹ اب ان کی مدد کر رہی ہے، لیز کے اوپر ان کو پلاٹس دے گی. یہ سیکنڈ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. تیسری چیز ریڈ ٹیپ. ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. میں جب اسکول میں تھا تو تب پاکستان اس سارے خطے میں، ایشیا میں سب سے تیزی سے ملک وہ آگے بڑھ رہا تھا. ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر ملیشیا سے شہزادے آیا پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے سارے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، میڈیکل کالجز میں آتے تھے، ہماری ڈگری ساری دنیا میں مانی جاتی تھی. اور تو اور اب ملک کی اگر اہمیت دیکھنی ہے تو ملک کا پریزیڈنٹ جب گیا امریکہ 60s میں تو ان کا پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آیا. ملک کی اہمیت تھی، تیزی سے بڑھ رہا تھا. سارے ایشیا میں ملیشیا جیسے اور ساؤتھ کوریا جیسے ملکوں نے پاکستان میں آ کے دیکھا تھا کہ ہمارا ماڈل، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ملک اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. تو ہم نے اپنا راستہ کھو بیٹھے. ہماری اس وقت بیوروکریسی سارے علاقے میں سول سروس مانی جاتی تھی، یعنی ٹاپ کوالٹی کی سول سروس تھی. تو آہستہ ہم نے غلط فیصلے کیے اور بدقسمتی سے ہم نیچے جانا شروع ہو گئے. اور اس میں ایک بڑا پرابلم آیا کہ جو ہماری بیوروکریسی سب سے ایفیشینٹ سمجھی جاتی تھی، قابل، سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس کا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں، وہ بدقسمتی سے اس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس، میرٹ ختم ہوا. اور وہ رکاوٹیں، وہ بیوروکریسی بجائے مدد کرنے کی، وہ دوسری طرف وہ رکاوٹیں پیدا شروع ہو گئیں. ہم نے اب یہ فیصلہ کیا، ہماری گورنمنٹ نے، کہ جو بھی انٹرپرائز جس سے زراعت ہو یا انڈسٹری ہو یا سروس انڈسٹری ہو، جس سے بھی روزگار ملتا ہے، اگر اس کے اندر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو ہم اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے، یا جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. جو بھی ایکسپورٹس کے اندر مسئلے ڈالے گا، کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری جتنی 22 کروڑ لوگوں کی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم دنیا میں، ہمیں شرم آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سنگاپور جس کی کوئی 50 لاکھ آبادی ہے، وہ کچھ ہمارے سے پتہ نہیں 300 ارب ڈالر کی سے زیادہ سنگاپور کی ایکسپورٹ ہے. 50 لاکھ لوگ ہیں، ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. ہماری یہ ساری ہمیں جب گورنمنٹ ملی تھی تو 24 ارب 22 کروڑ لوگوں کی ایکسپورٹ تھی. وہ 50 لاکھ والا ہمارے دیکھتے دیکھتے سنگاپور ہمارے سے آگے گیا، یعنی 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ. ملیشیا، جس طرح میں نے آپ کو کہا، پاکستان میں وہ آ کے دیکھتے تھے کہ ان کے شہزادے میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ سارے ہمیں ایڈمائر کرتے تھے، پاکستان اتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے. ان کی 220 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 6 کروڑ آبادی ہے ان کی. سب آگے نکل گئے. تو ہم نے اب ایکسپورٹس کے اوپر زور لگانا ہے. جو بھی ایس ایم ای خاص پریفرنس دیں گے جو ایکسپورٹس کریں، انڈسٹری ایکسپورٹ کرے، جو امپورٹ سبسٹیوشن کرے، ان کو ہم نے خاص طور پہ ایک ملک نے ساری اورینٹیشن، گورنمنٹ سب ایک طرف جائے گی کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو. اس میں ایس ایم ایز کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارا یہ جو ایریا تھا، ایک تو کراچی کے اندر انڈسٹری ہے، فیصل آباد میں انڈسٹری ہے، لیکن یہ جو ٹرائنگل تھی گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ، ادھر تو ایک نیچرل ہمارے اسمال اور میڈیم انڈسٹری یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ان کی ہم تھوڑی سی مدد کریں تو یہ بھی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا، ہماری دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ریگولیشنز بن گئیں، اور ریگولیشنز ایک راستہ روکنے کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا وہ کھڑے ہو گئے. یعنی ہر قسم کی ریگولیشن، کبھی انسپیکشن ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے. وہ بڑا آدمی تو برداشت کر سکتا ہے، بڑا بزنس مین تو تھوڑے سے پیسے دے، بلکہ وہ ہر طرح اس کے پاس کیونکہ طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو تو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو نیا آ رہا ہوتا ہے بزنس کرنے کے لیے، اور جو سٹارٹ اپس ہیں، جو ینگ ہیں، ان سب کے لیے یہ ریڈ ٹیپزم جو ہوتی ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ہم نے وہ پوری بیٹھ کے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کی ریگولیشنز ان کے لیے کم کریں، آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے. اور جس میں این او سی، یہ جو این او سی کا ساری رجیم ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. این او سی ہوتی نہیں. اور پھر میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے، ملک کی ضرورت اس طرف ہے.
ملک کا فائدہ ادھر جانے کا اور گورنمنٹ ادھر جا رہی ہے. اب این او سی کوئی ایک آیا کوشش کرے, کئی ہمارے اوورسیز پاکستانیز وہ باہر جا کے پیسہ بناتے ہیں. میں بڑی کمپنیز کی بات نہیں کر رہا, میں جو اسمال اور میڈیم کمپنیز کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر آتے ہیں کہ پاکستان میں اب میں سیکھ کیا ہوں, میں نے باہر کمپیٹ کیا, میں نے انگلینڈ میں, دبئی میں ادھر کاروبار کر کے پیسہ بنایا. وہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں ان کو ہر جگہ کے اوپر رکاوٹ ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد بچارہ یا تو نقصان کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے بھی یہ جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے, ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں, یہ جو این او سیز ہیں, ان ساروں کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ. جس طرح ابھی بات کی خسرو نے کہ یہ جو اب انسپیکٹرز, اب جب انسپیکشن ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقہ بن گیا بدقسمتی سے پیسے بنانے کا. وہ انسپیکشن آتی ہے, وہ انہیں پیسے دیتے ہیں, وہ انسپیکشن ہوتی نہیں ہے, وہ پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس ساری کو اب ہم نے اسٹریم لائن کیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے ہم. اب تو یہ بھی ایک آن لائن کی طرح اب کئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو فزیکل بھی نہیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے آج خسرو یہ جو لانچ کی ہے ایس ایم ای پالیسی, یہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کو پوری طرح اندازہ ہوگا اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے معاشرے کو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور بھی ابھی مسئلے حل کرنے ہیں اور مسئلے آتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ نے ہم نے سب کو, جو بھی ریلیونٹ منسٹریز ہوں گی, جو پروونس میں بیٹھے ہوں گے لوگ, ان سب کو جدھر جدھر ہمیں پرابلمز آئیں گے میں وہ خود آپ کے ساتھ میٹنگز پریزائڈ کروں گا. وہ سارے ہم ایشوز اور رکاوٹیں دور کرتے جائیں گے. دیکھیں ہم پاکستان میں ہماری جو گورنمنٹ آئی, کسی گورنمنٹ کو اتنے بڑے چیلنجز نہیں ملے, کسی گورنمنٹ کو, کیونکہ میں تو تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں. ایک کے بعد دوسرا چیلنج اس طرح کسی گورنمنٹ کو نہیں ملا. آتے ساتھ ہی بینکرپٹ ملک, اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اپنی فورن لائبلٹیز دینے کے لیے. تو بڑی مشکلوں سے ہم بھاگ دوڑ کر کے اپنے 3 ملک تھے, یو اے ای, سعودی عربیہ اور چائنا, انہوں نے ہمیں پیسے دیے تو ہم ڈیفالٹ کرنے سے بچے. ڈیفالٹ کر جاتے تو سب کو آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ, روپے نے گر جانا تھا, اور روپیہ گرتا تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی آنی تھی. تو ادھر سے نکلے. اس کے بعد آ گیا کووڈ. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ 100 سال میں ایک جس طرح کا کرائسس آئی ہے ایک دفعہ آتا ہے 100 سال میں. اتنا بڑا کرائسس کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیا. اللہ کا کرم آپ کے سامنے جس طرح پاکستان نکلا ہے, ہم تو چھوڑیں, دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. اکانومسٹ کہتا ہے کہ جو اکانومسٹ میگزین, WHO, اکنامک فورم, سب میں انہوں نے کہا کہ جو ملک نے سب سے بہترین طریقے سے اس میں سے نکلا ہے, اکانومی بھی بچائی, لوگوں کو بھی بچایا, وہ ہے پاکستان. ہاں یہ ویسے میں کہہ دوں کہ یہ پھر سے ایک اور لہر آ رہی ہے, ایک اور چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے. اکانومی ہم نے اپنی بند نہیں کرنی, SOPs رکھیں گے, اکانومی بند نہیں کریں گے. پھر اس کا افغانستان کا کرائسس, وہاں جب ان کی کرنسی گری, انہوں نے پاکستان سے ڈالرز خریدنے شروع کیا, ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا. اور پھر جس طرح یہ کموڈٹی کا جو ایک دم پرائس سپائرل ہوا کیونکہ سپلائی شارٹیجز ہوئے, تو پہلے ہمیں ڈیویلیویشن سے مہنگائی کو ہم نے سنبھالا, اور اس کے بعد کووڈ سے بچے تو پھر یہ کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئی جس طرح آپ سب جانتے ہیں. تو وہ ایک اور مہنگائی کی لہر آئی, اور ساری دنیا میں آئی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں سارے کرائسس فیس کیے. لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ایکسپورٹس, یعنی ملک کی دولت کیسے بڑھتی ہے, ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. ریکارڈ ایکسپورٹس پاکستان کی, ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی, یعنی اوورسیز پاکستانیوں نے اس گورنمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کیا, اور انہوں نے اپنے پیسے بھیجے اور بینکنگ چینلز کے ذریعے. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی. میں جب گورنمنٹ میں نہیں آیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو ٹارگٹ ہے پاکستان کا کہ 8,000 ارب روپیہ ہم ٹیکس میں اکٹھا کریں گے. تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. 6,000 ارب کراس ہو گیا, اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو 5 سال میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ایئرلی ٹارگٹ, وہ انشاءاللہ 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے ٹیکس میں, اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے.
کیونکہ ہم آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ہم آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو بڑی بڑے لوگ یہ جو سیلز ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اب نادرا کے ساتھ مل کے پورا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک میں 22 کروڑ لوگوں کو صرف 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیں، یہ کوئی ملک یہ نہیں چل سکتا اس طرح۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ 8,000 سے انشاءاللہ کراس کر جائیں گے، تو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے۔ پھر ابھی خسرو نے آپ کو بتایا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے جو کریڈٹ اٹھایا ہے، یعنی کہتے ہیں اتنا برا حال ہے پاکستان کا، تو پرائیویٹ سیکٹر نے ریکارڈ کریڈٹ آف ٹیک کی ہے، جو کہ 1400 ارب روپیہ۔ اور پھر جو ہم نے زور لگایا اپنی پہلی دفعہ کسانوں کے اوپر، ہم نے ان کو انسینٹیوائز اور پوری اپنی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان میں ان کی مدد کی، تو ریکارڈ 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں: گندم، شوگر کین یعنی گنا، مکئی اور چاول۔ یہ 4 فصلیں تھیں جو آل ٹائم ریکارڈز انہوں نے کی، اور اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ حالات تو برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو کہا پہلے ڈی ویلیویشن سے مہنگائی ہے، وہ بھی ہماری وجہ سے نہیں، کہ جب آپ کی 3 گنا زیادہ امپورٹس بڑھ جائیں تو روپے پہ تو پریشر پڑنا ہے، اور دوسرا پھر یہ جو انٹرنیشنل یہ جو کموڈٹی پرائس اوپر بڑھے اس کی وجہ سے پریشر آیا، تو ہے تو صحیح مشکل، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ ریکارڈ موٹر سائیکل سیل ہوئی پاکستان کی تاریخ میں، گاڑیوں کی سیل ریکارڈز ہوئی، یہ موبائل فونز اور اب پاکستان میں بنانے شروع کیے۔ تو جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت، میں نے مانتا ہوں مشکل وقت ہے، لیکن دنیا میں دیکھیں کہ اس مشکل وقت سے دنیا میں کیا حالات ہیں، اور ہمیں دیکھیں جو برے حالات سے شروع ہوئے تھے اور اللہ کا کرم ہے آج کیا حالات ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے سٹیپس اور بڑی 3 سال بڑی محنت کی ہے، یہ جو ہم نے اس ملک میں سٹیپس لیے، اور یہ جو ایس ایم ای کا ایک ہے، اور بھی ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر میں لیے، جو بھی لیے، اس کا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے، یہ نہ ہوتی اگر یہ جو قدم اٹھائے تھے ہم نے شروع میں، اصلاحات کی تھی، ان کی اب آپ پبلک کے سامنے ان کے ایفیکٹس نہیں آ رہے۔ تو خسرو بختیار آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، انڈسٹریز کو میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ اب ہماری ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ان کا جو پوٹینشیل ہے ان کو ہم آزاد کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر یہی لوگ، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ مینچسٹر میں پاکستانی وہاں پہنچے شروع میں آج سے 50 سال پہلے، اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے مینچسٹر میں کہاں سے کہاں پہنچ کے انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سنبھال لی ہوا، یہی یہاں سے گئے کیونکہ ان کو موقع مل گیا، ایک سسٹم نے اجازت دی۔ اسی طرح آج ہم اپنے سسٹم میں اپنے لوگوں کو ان کا پوری اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو شرکت کر سکیں پاکستان کی پروگریس اور ویلتھ کریشن کے اندر۔ شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں جو پہلے نہیں دی گئیں۔ نوجوانوں میں زیادہ جنون ہوتا ہے، زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور آئیڈیالزم بھی زیادہ ہوتی ہے۔